آیت نمبر 78 سورہ مائدہ، آیت نمبر 78، چھٹے پارے کا آخر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، لبئس ما کانوا یفعلون۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کافر لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور یہاں ان کافروں میں سے جن پر لعنت ہوتی ہے خصوصاً ذکر کیا گیا ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، نصارہ کا، کہ ان دونوں پر لعنت ہے۔ اس لعنت کا ذکر، خبر حضرت داؤد علیہ السلام نے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہودیوں کے بارے میں لعنت کا ذکر کیا اور خبر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نصارہ کے بارے میں لعنت کی خبر دی، اور پھر دنیا کے اندر اس لعنت کی خبر کا نتیجہ، علامت اور دلیل بھی ظاہر ہوئی۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے جو خبر دی تھی، بھئی تم باز نہیں آتے ہو، نافرمانی کر رہے ہو اللہ کے، تم اللہ کے باغی بن رہے ہو، تو میرے اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں ان سے ناراض ہوں اور ان پر میری لعنت ہے، تم اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی معصیت سے، اللہ کی بغاوت سے باز آؤ۔ یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا، انہوں نے بھی بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس خبر کی تصدیق میں اور اس کی دلیل کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی شکل مسخ کر دی۔ یہ جو انسان کو اللہ کریم نے شکل دی ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عجیب عظیم نعمت ہے۔ دوسرے چیزوں کی بھی شکلیں ہیں، مگر آپ خود غور کر لیں، اس انسان کو میرے اللہ نے جو شکل دی ہے، جو صورت دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اس ہاتھ کی ان انگلیوں پر اس صنعت گری کے ساتھ غور کریں تو ہماری عقل کام چھوڑ دے گی کہ فی الواقع ہمارے رب نے ہمیں کیسی انگلیاں عطا کی ہیں۔ اگر یہ ایسی سیدھی اکڑی ہوئی ہوتی پھر بھی کام نہ بنتا، اور بالکل ہی یہ گوشت کی ہوتی پھر بھی کام نہ بنتا۔ اللہ نے کتنے جوڑ بنائی، کس انداز سے موقع بہ موقع بنائی، اسی پر آپ شروع کر دیں ایک ریسرچ تو انسان حیران ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین ڈھانچے میں، بہترین شکل و صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ تو یہ شکل ہی دیکھو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ تو قوم داؤد اور قوم عیسیٰ، ان دونوں کی شکل اللہ کریم نے مسخ کر دی۔ وہاں کوئی بہت بڑی آپریشن سرجری کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ کا غائبانہ امر ہوا اس شکل کو کہ تو بندر کی شکل بن جا، تو خنزیر کی شکل بن جا۔ تو ان لوگوں کی شکلوں کو بدل کر بندر کی شکل بنا دیا گیا، اور ان کی شکلوں کو مسخ کر کے خنزیر کی شکل بنا دیا گیا۔ یہ اس لعنت کی تصدیق ہو گئی جو حضرت داؤد علیہ السلام نے من جانب اللہ خبر دی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے من جانب اللہ خبر دی تھی، اور اس کو ذکر کر کے ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ذرا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غور و خوض کرو ذرا کہ ان لوگوں پر یہ اس قدر بڑا عذاب، بڑی لعنت اللہ کی کیوں ہوئی، اس کا سبب کیا تھا۔ تو فرمایا اس سبب پر غور کر کے اپنے آپ کو اس سبب سے بچاؤ، اور وہ تھا اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت، اللہ کے ساتھ کفر، حد سے تجاوز کرنا، ظلم کرنا، یہ سارے اس کے اسباب تھے۔ لہذا تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ کہ جو چیزیں اللہ کی لعنت کا سبب بنتی۔ اب ترجمے پر غور۔ لعن الذین کفروا، لعنت ہو گئی ہے کافر لوگوں پر، لعن لعنت ہو گئی، لعن الذین کفروا، لعنت ہو گئی ہے کافر لوگوں پر، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، یعنی بنی اسرائیل کے کافروں پر، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان پر، انہوں نے یہ بات بتائی تھی داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر۔ یہ لعنت کیوں ہوئی؟ ذالک، یہ لعنت اس وجہ سے ہوئی، بما سعوا، انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے تجاوز کرتے رہے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ، یہ ایک دوسرے کو روکتے نہ تھے، یہ ایک دوسرے کو
روکتے نہ تھے. لا یتناہون، یتناہون ایک دوسرے کو روکنا. لا یتناہون یہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. ہم منکر فعلوہ اس برائی سے جو کر بیٹھے، معصیت کر بیٹھے روکتے نہ تھے، ظلم کر بیٹھے روکتے نہ تھے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بغاوت کر بیٹھے اور ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے. کانوا لا یتناہون ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے. عن منکر فعلوہ اس برائی سے، اس گناہ سے جو کر بیٹھے. لبئس ما کانوا یفعلون برے کام کر بیٹھے. انہی برے کاموں کی وجہ سے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر غضب ہوا کہ اللہ کی لعنت، اللہ کہے میری لعنت ہے. تو ان کی شکلیں اس علامت اور تصدیق میں بدلی، بندر بنے، خنزیر بنے. وہ تو چلو اس دوسری ایک جنس میں ان کی شکلیں بدلی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. انسانی سانچے اور انسانی شکل اور انسانی ڈھانچے میں رہتے ہوئے بعض لوگوں کے عضو کے اندر کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے انسان کو عبرت آ جاتی ہے. یہاں شاہدرہ کی طرف سے جائیں گجرانوالے کی طرف تو موٹر وے جہاں سے وہ بائی پاس ہے وہاں قریب ایک آدمی سڑک کے اوپر ہوتا ہے. یقین جانیے دیکھ کر اللہ میرے اللہ کیا بنے گا. انسان ہے وہ، مگر میرے اللہ نے ہماری عبرت کے لیے اس کی وہ شکل بنا کر کہ انسانوں قدر کرو. تو برے کاموں سے، ظلم والے کاموں سے، زیادتی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا. یہاں میں ایک اور چھوٹا سا مسئلہ واضح کر دوں اور ہے بڑا قیمتی، اور جو بتانے لگا ہوں ہے بڑی دور کی بات. شاید کہ اس انداز سے آپ کے ذہن میں پہلے وہ مسئلہ نہ ہو. وہ یہ ہے کہ کافروں پر بھی لعنت کا ذکر ہے کہ کافروں پر لعنت ہوتی ہے، اور بعض گناہوں پر، بعض نافرمانیوں پر قرآن کے اندر بھی اشارات موجود ہیں، حدیث کے اندر بھی ہے کہ مسلمانوں پر، کلمہ پڑھنے والوں پر بھی لعنت کا ذکر ہے کہ ایسے انسان پر لعنت ہوتی ہے. تو معنی یہ ہوا کہ کافر پر بھی لعنت ہوتی ہے اور مسلمان پر بھی لعنت ہوتی ہے. اس سے انکار ہو، مگر دونوں کی لعنت میں ہوتا فرق ہے. دونوں کی لعنت میں ہوتا فرق ہے کہ جہاں ذکر کیا گیا کافر پر لعنت کا، اس لعنت سے مراد اور ہے، اور جہاں مومن پر کسی گناہ، کسی زیادتی کی وجہ سے لعنت کا ذکر ہے وہاں لعنت سے مراد اور ہے. وہ اس طرح لفظ ایک ہے کہنے کو، مگر جامع اتنا ہے کہ اس کے اندر پھر تفصیل میں چل پڑے. مومن کافر پر لعنت کا مطلب ہوتا ہے بعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری.
کہ جب کافر کے بارے میں یہ ذکر آ جائے کہ کافر پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے، اب اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ ہر چیز کو شامل ہے، تو بہت ساری رحمتیں جن سے کافر بندہ کیا ہو جاتا ہے، دور۔ مثلا قرآن کریم میں جنت کو بھی رحمت کہا گیا ہے، تو جب کافر کے بارے میں کہا جائے گا اس پر اللہ کی لعنت، یعنی یہ جنت والی رحمت سے بھی کیا ہو گیا، محروم، دور ہو گیا۔ تو کافر پر لعنت کا مطلب ہوتا ہے البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور جہاں مومن پر لعنت کا ذکر ہے اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا، یہ مراد نہیں ہوتی، وہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ صالح مومن پر جہاں ذکر ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ دنیا میں صالحین کی صحبت سے دور رہتا ہے۔ البعد عن صحبت الصالحین والصادقین، سچے اور صالحین کی صحبت سے محروم ہو جانا۔ یہ سمجھ آ گیا کہ نا؟ یہ وہ مسئلہ تھا، شاید یہ فرق پہلے سے آپ کے ذہن میں نہ ہو، اور بات بڑی دور کی ہے۔ تو مومن پر لعنت سے مراد ہے صالحین اور صادقین کی صحبت سے محرومی، وہ آدمی نیک لوگوں کی مجلس اسے نصیب نہیں ہوتی۔ یہ قرآن اور یہ حدیث یہ خود بولنے والی چیز تو ہے نہیں، قرآن والا خزانہ اور حدیث والا خزانہ یہ ہمیں اگر ملے گا تو صالحین اور صادقین کی صحبت سے ملے گا، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے تو وہاں سے ہمیں کوئی قرآن کی بات ملے گی، وہاں سے ہمیں کوئی حدیث رسول کی بات ملے گی۔ اگر اس مجلس سے ہم محروم ہو گئے پھر تو بات نہ بنی۔ اس لیے جس آدمی کو دنیا میں صالحین کی اور صادقین کی مجلس میسر ہے اور مجلس نصیب ہے، وہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اپنا انعام اور اپنا کرم فرمایا ہوا ہے اور وہ لعنت سے دور ہے۔ اگر ایک آدمی کو دنیا میں مسلمان کہلاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مگر صالحین کی صحبت میسر نہیں ہے، صادقین کی صحبت میسر نہیں ہے، وہ آدمی ان مومنین میں سے ہے جو اللہ کی لعنت کے مرتکب ہیں۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ۔ اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات بیان فرمائی جو پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ کافر لوگوں کے ساتھ مومنوں کی دوستی، قلبی دوستی جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ کافروں کے ساتھ مدارات، خوش اخلاقی ہو سکتی ہے، جائز ہے، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ ایسے خوش اخلاقی سے پیش آؤ تاکہ انہیں پتہ چلے بھئی یہ اتنے با اخلاق لوگ یہ کس کے ماننے والے ہیں، یہ تربیت کہاں سے لی ہے۔ جب انہیں پتہ چلے کہ یہ محمد رسول اللہ کے نام لیوائے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے غلام ہیں اور آپ کو ماننے والے ہیں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے یار پھر آنا تو ادھر چاہیے۔ مواسات، ہمدردی، خیرخواہی، ان کے دکھ درد خوشی میں شریک ہو جانا، یہ بھی جائز ہے۔ معاملات،
ان کے ساتھ لین دین، تجارتی معاملات، کاروبار، یہ بھی جائز ہے۔ معاملات کے لیے یہ شرط ہے کہ جس میں ہمارے دین کی خلاف ورزی نہ ہو، دینی حدود کے مطابق ہو۔ اور چوتھی چیز ہے موالات، قلبی دوستی، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو ان میں سے، یتولون الذین کفروا، یہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، برے ہیں وہ اعمال جو ان کے لیے ان کی جانوں نے آگے بھیجے۔ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ کریم ناراض ہو گیا ان پر۔ وفی العذاب ہم خالدون، ہمیشہ وہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کاش کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لے آتے۔ وَالنَّبِيِّ، کاش کہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آتے۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور کاش کہ یہ قرآن کریم پر ایمان لے آتے، اللہ پر ایمان لے آتے، نبی پر ایمان لے آتے اور قرآن کریم پر ایمان لے آتے، تو مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، یہ کافروں کو دوست کبھی نہ بناتے۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کافروں سے مومن کی دوستی ہو، مدارات ہو سکتی ہے، مواسات ہو سکتی ہے، معاملات ہو سکتے ہیں، مگر قلبی دوستی، دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کلمی دوستی ہو سکتی ہے، کلمی، پہلے ایک دو معنی کلمی دوستی کا تھا نا، تو اب ذرا قلم سے ترقی ہو کر زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے ہیں، اب نیٹ شریف آ گئے، فیس بک شریف آ گئی، اب وہ جہان ہے، اب وہاں کی دوستی ہیں دلی۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان کے فاسق ہیں۔ فاسق سے مراد الخارجون عن طاعت اللہ و طاعت الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت سے نکل جانے والے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، یہ اگلی آیات کا پہلے ذرا شان نزول سمجھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ اس اگلی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اللہ کا پیغام سنایا، لوگوں کو رب کا حکم سنایا، اپنے بارے میں بتایا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن کریم کے بارے میں بتایا میرے اللہ نے مجھ پر وحی نازل کرنی شروع کی ہے، اور اس وحی کو میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس وحی کے مطابق میں تمہاری اصلاح اور تربیت کرتا ہوں۔ ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اللہ کریم نے نازل کیا قرآن کریم، اور سمجھانے کے لیے مقرر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس معاشرے میں، اس دور میں دین کی بات کرنا یہ اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا، جس کے مشکل ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھائے گئے، یعنی کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے، سمجھو کہ اس معاشرے میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں تھا، زنا کوئی جرم نہیں، چوری، ڈاکہ، قتل کوئی نہیں۔ اگر کوئی کہہ دیتا میں مسلمان ہو گیا، اس کے پیچھے چور بھی پڑ جاتے، ہر آدمی پیچھے پڑ جاتا، مسلمان ہو گیا۔
مسلمان ہونا، مومن ہونا یہ بہت بڑا ایک جرم سمجھا جاتا تھا اور وقت گزارنا مشکل ہو گیا، یہاں تک کہ بعض لوگ، بعض مسلمان، بعض مومنین انسانی ناطے سے بشری تقاضے کے مطابق ان مصائب کو، ان تکالیف کو اور ان اذیتوں کو برداشت نہ کر سکے اور نبی کریم علیہ السلام کی اجازت سے مکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے مرحلے میں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر 11 آدمی وہ ملک حبشہ میں چلے گئے۔ حبشہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی لخت جگر اور آپ کی بیٹی حضرت عثمان کی زوجہ وہ بھی اس میں شامل تھی۔ جب وہ لوگ حبشہ میں چلے گئے تو ان لوگوں نے بڑا اچھا ٹھکانہ دے دیا، بڑے اچھے طریقے سے رہنے لگے۔ پھر بعد میں مزید 82 حضرات اور ہجرت کر کے وہ حبشہ چلے گئے۔ جب کفار مکہ کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ لوگ یہاں سے گئے اور حبشہ والوں نے جگہ دی، ٹھکانہ دیا، وہاں رہ رہے ہیں، انہوں نے مشورہ کر کے تعاقب کیا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی، نام تھا اس کا اسحمہ نجاشی، اس کے لیے ہدیے، کچھ تحائف تیار کر کے وفد بھیجا اور کہا یہ ہدیے بادشاہ کو پیش کیے جائیں اور اسے کہا جائے کہ ان مسلمانوں کو اپنے ملک میں ٹھکانہ اور رہائش نہ دیں، ان کو فوراً نکال دیں، کیونکہ یہ بڑے فسادی لوگ ہیں، انہوں نے ہمارا اتحاد ختم کر دیا، ٹھیک ٹھاک ہم رہ رہے تھے، ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، اب یہ ہمیں ہمارا دین بدل کر، ہمارے وہ سارا طور و طریق اس کو بدل کر کچھ اور ہمیں بتانا چاہتے ہیں، لہذا یہ آپ کے ملک میں بھی ایسا ہی کریں گے، ان لوگوں کو یہاں نہ رہنے دیں۔ چنانچہ یہ وفد حبشہ میں پہنچا، ہدایہ تحائف پیش کیے اور اپنا مقصد بیان کیا۔ نجاشی کو اس بات کا علم تھا کہ میرے ملک میں مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، اس بات کا علم تھا، مگر آگے تفصیل کوئی معلوم نہیں تھی کہ ان لوگوں پر کیا ظلم ہوا، کس نے ظلم کیا، کیا سبب ہوا، یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے میرے ملک میں کیوں آئے، یہ تفصیل مصروف بھی تھا اور توجہ بھی نہیں دی، بس ٹھیک ہے، آگے انسانی ناطے سے اچھا ٹھکانہ دیا اور ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی، وہ لوگ وہاں رہنے لگے۔ لیکن جب یہ کفار مکہ کا وفد آیا تو اب نجاشی کو ضرورت پڑی کہ اس کی تحقیق کروں، یہ معاملہ کیا ہے، اب تحقیق کی ضرورت پڑی، اب محسوس ہوا، کیونکہ جب اس وفد نے آ کر کہا یہ بڑے فسادی لوگ ہیں، تو نجاشی جہاں بادشاہ تھا، یہ بھی یاد رکھنا، وہاں وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی مذہبی کتاب جس کا نام ہے انجیل، اس کا عالم بھی تھا، اور وہ اچھے طریقے سے اپنی کتاب کے اسرار و رموز سے واقف تھا، اور بلکہ یہ وہ واحد بادشاہ ہے کہ جس نے اپنے ملک میں اپنے مذہب کے اور اپنی کتاب کے علماء کی وہ قدردانی کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔
کیونکہ خود کتاب کا عالم تھا. قدر جوہر جوہری میدان، جوہر کی قدر جوہری کو ہوتی ہے، ہمارے لیے تو وہ پتھر ہی ہے ایک، مگر وہ خود عالم تھا، وہ جانتا تھا کہ عالم کی کیا قدر ہوتی ہے. جب انہوں نے کہا کہ وہاں ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے پوچھا بھائی وہ باہر کہیں سے آ کر وہاں اس نے یہ کہا نہ کہا رہتا تو ہمارے ہی اندر ہے. خیر سوال جواب ہوئے تو نجاشی کے ذہن میں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی نبی ہوں جن کا تذکرہ ہماری کتاب انجیل میں بھی ہے. پھر اس نے کہا بھائی اپنی حکومت کے لوگوں کو، وہ جو لوگ آئے ہیں مکہ سے ان کو میرے پاس بلاؤ، اور جس وقت بلائے گے تو ان میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی تھے. اس نجاشی نے وہاں کچھ سوال و جواب کیے. پہلے کہا کہ تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، کیا ان کا پروگرام ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، جو کچھ تم نے آج تک اس نبی سے سیکھا ہے تم میں سے کون آدمی مجھے بتا سکے گا. تو پھر حضرت جعفر کھڑے ہوئے، انہوں نے کوئی اللہ کی توفیق اور اللہ کی تائید سے وہ کلام کیا کہ ایک ایک لفظ نجاشی کے دل میں پیوست ہوتا گیا، ایک ایک لفظ پیوست ہوتا گیا، ایک ایک لفظ. جب پورا سن کر اسے یقین ہو گیا کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے اس بیان کے مطابق یہ نبی بھی وہی نبی ہے کہ جس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اور یہ کلام بھی وہی کلام معلوم ہوتا ہے جس کا ہماری کتاب انجیل میں تذکرہ موجود ہے. اس کو بالکل یقین ہو گیا اور ابھی مسلمان نہیں ہوا، مگر یہاں تک پہنچ کر اب اس نجاشی کی غیرت دیکھیے. ان لوگوں کو کہا یہ آپ نے ہدایہ ہدیے، یہ آپ نے تحائف اٹھائیں اور لے چلیں واپس، جہاں سے آئے ہو وہاں ہی جاؤ، جو کچھ تم کہتے ہو تم ان لوگوں پر ظلم کر رہے ہو، لہٰذا یہ ہدیے لے کر یہ تحائف لے کر تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان اللہ والوں کو یہاں سے نکال دوں، یہ نہیں ہو سکتا. جاؤ آپ نے ہدیے لے جاؤ. ان کے ہدایہ ان کے تحائف واپس کر دیے اور کہا یہ یہاں ہی رہیں گے اور تم واپس جاؤ. جب وہ واپس چلے گئے سلسلہ یہ چلتا رہا، آگے عرصہ گزر گیا. نجاشی نے فیصلہ کیا کہ میں اب اس کی تحقیق براہ راست کرواؤں. چنانچہ 70 افراد پر مشتمل ایک وفد تیار کیا. کتنا؟ 70، جن میں سے 8 آدمی اس کے ملک میں آباد تھے اور وہ شام کے تھے، اور 62 آدمی حبشہ کے تھے، اور ان میں تقریباً سب کے سب ہی درجے بدرجہ درجات تو ہوتے ہیں مگر سب اس مذہب کے اور انجیل کے علماء تھے. چونکہ معلوم کرنا ہے تو اس انجیل کے معیار میں اور اس روشنی میں مذہبی حوالے سے آیا یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہ، تو اس چیز کو پرکھنے کے لیے وہی آدمی ہو سکتا ہے جو اس سے واقف ہو.
کیونکہ آج ہماری طرح تو تھا نہیں کہ ہم سوچیں کہ مسجد کا امام کیسا ہو. ہم نے تو سوچ لیا بس جس کی داڑھی ہو، چوپڑا چاپڑا ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، ذرا کپڑے وغیرہ ٹھیک ہوں، جتنی اینک خوبصورت بڑا علامہ، آواز اچھی تو اور بڑا علامہ. یہ تو تھا نا، وہ خود قدردان تھا. اس نے 70 علماء، انجیل کے 70 علماء وہ منتخب کیے اور فرمایا جاؤ جا کر نبی کریم علیہ السلام کو مل کر آؤ، اور جو تمہیں اللہ نے انجیل کا علم دیا ہے اس کے مطابق آ کر مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہماری کتاب کے مطابق یہ اللہ کا نبی ہے یا نہیں. یہ 70 آدمی آئے، سفر طویل طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. جب دیکھا تو ایک دوسرے کی طرف اشارے کرنے لگے، بھائی چہرہ تو اسی نبی کا ہے، بال تو اسی نبی کے ہیں، آنکھیں تو اسی نبی کی ہیں. جب گفتگو سنی کہنے لگے یار وہی دیکھو، یہ اس کے مطابق، اس آیت کے مطابق، اس آیت، یہ تو وہی نبی ہے. پھر آخر میں جب ساری تسلی کر کے آخری سوال کیا کہ جی آپ پر کوئی کلام بھی آتا ہے؟ فرمایا ہاں میرے اوپر اللہ کلام بھی نازل کرتے ہیں، قرآن کریم کی شکل میں کلام آتا ہے موقع بہ موقع ضرورت کے مطابق. فرمایا آپ ہمیں وہ کلام سنائیں. اب سننے والے وہ اور سنانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اللہ کے پاک پیغمبر نے جب شروع کیا سورہ یاسین کو پڑھنا، پوری سورہ یاسین اس وفد کے سامنے اللہ کے پیغمبر نے سنائی. پھر اللہ کے نبی سنانے والے اور سورہ یاسین سنائی. قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے کہ سارے کے سارے اس طرح رو رہے تھے جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہو رہی. آنکھوں پر انہیں قابو اور کنٹرول نہ رہا. جب اللہ کے پاک پیغمبر نے پوری سورہ یاسین سنائی، بس ادھر سے تلاوت ختم ہوئی، سارے کے سارے کہنے لگے قالوا نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ پر جو کلام اتارا گیا ہے بالکل کأنہ اسی طرح کا کلام ہے جس طرح کا کلام اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. یہ وفد وہاں چند دن رہا، پھر اسلام کی مزید باتیں سیکھیں اور مسلمان ہوئے اور واپس حبشہ گئے. بادشاہ بڑا منتظر تھا. جب اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے جا کر بتایا کہ بالکل اللہ کے سچے رسول ہے، جو کچھ ہمارے مذہب میں ہماری کتاب میں ہے اس سے رائی کے دانے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہو کر آ گئے. نجاشی نے پھر کہا اب تم گوار ہو کہ اس رسول پر میں بھی ایمان لے آیا، اب تم گوار ہو اس رسول پر میرا بھی ایمان ہے، جس طرح تم مومن ہو گئے ہو میں بھی مومن ہو گیا ہوں. اس کے بعد بڑا خوش ہوا. اب ایک دوسرے انداز میں ایک وفد تیار کیا جو تقریباً 30 افراد پر مشتمل تھا. کتنے؟ اور اس وفد میں اپنا بیٹا بھی بھیجا اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف ایک خط لکھا. وہ خط دے کر اپنے بیٹے کو دیا کہ لے جاؤ یہ خط
اللہ کے پاک پیغمبر کو پیش کرو اور تم سب لوگ جاؤ اور میرے مسلمان ہونے کے بارے میں بھی بتاؤ اور میرے لیے اجازت بھی لے کر آؤ کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ مگر سوء اتفاق کہ یہ وفد آپ کی خدمت میں پہنچ نہ سکا۔ دریا کا سفر تھا، کشتی پر سوار ہوئے، کشتی غرق ہو گئی، یہ سارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ اس نے پیغام بھیجا، میں آنا چاہتا ہوں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ آگاہی ہوئی، فرمایا کہ نہیں، فی الحال تیرا وہاں ہی رہنا ضروری ہے، آپ وہاں رہ کر اور وہاں جو مسلمان ہیں ان سے دین کے معلومات لے کر آپ فی الحال وہاں ہی دین کا کام کریں تاکہ لوگ سارے بدک نہ جائیں، یہ نظم و نسق جو ہے کنٹرول میں رہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا فی الحال آپ نہ آئیں، چنانچہ وہ وہاں ہی رہے، آپ کے حکم کے مطابق رہے اور آپ سے ملاقات نہ ہو سکی اور وقت پورا ہو گیا اور ان کی وفات ہو گئی۔ جب وفات ہوئی تھا سچا مومن، میرے اللہ نے نجاشی کے حق میں کرامت اور نبی کریم علیہ السلام کے حق میں معجزہ کہ نجاشی کی میت اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے کر دی، فرمایا میرے پیارے پیغمبر اپنے غلام کا اور اپنے ماننے والے کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب ترجمے پر غور۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، البتہ آپ ضرور بے ضرور پائیں گے زیادہ سخت لوگوں میں سے، لَتَجِدَنَّ پائیں گے، اشدّ زیادہ سخت، ناس لوگ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ البتہ ضرور بے ضرور آپ پائیں گے لوگوں میں سے زیادہ سخت، عداوت میں، دشمنی میں، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، الیہود یہ کبھی تمہارے خیر خواہ بہت دشمن ہوں گے، والذین اشرکوا اور مشرک لوگ بھی تمہارے دشمن ہوں گے، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ اور البتہ ضرور آپ مسلمانوں کے قریب پائیں گے لوگوں میں سے، مودتاً ذرا محبت میں، وہ اس کی مثال نجاشی کا دور، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے ان کے حق میں، الذین ان لوگوں کو، قالوا انا نصارا جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، ذالک بانہم یہ مسلمانوں کے قریب کیوں ہیں، ان کے مسلمانوں کے ساتھ تعلق اور محبت کیوں ہے، بِأَنَّ مِنْهُمْ اس لیے کہ ان میں سے قسیسین علماء موجود ہیں، قسیسین علماء، اس کا معنی علماء موجود ہیں، وَرُهْبَانًا اور ان میں عام صلحاء دیندار لوگ بھی موجود ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا نجاشی خود بھی عالم تھا اور علماء کا بڑا قدردان تھا، ذالک بانہم یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء ورہبانا اور راہبیں درویش قسم کے صلحاء ہیں۔ تیسری چیز وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ یہ متکبر نہیں ہے، ان میں تکبر نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند ہو نہیں۔ اور جب یہ لوگ 70 افراد کا وفد اللہ کے پاک پیغمبر کی مجلس میں موجود اور آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی تو اللہ کریم فرماتے نقشہ یہ تھا
وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سن رہے تھے مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ کلام جو رسول اللہ کی جانب اتارا گیا، ترا، اے قرآن پڑھنے والے مخاطب، اگر تو اس وقت کو دیکھ لیتا تو تجھے یہ نقشہ نظر آتا، تجھے یہ منظر نظر آتا، تجھے یہ صورتحال نظر آتی۔ ترا اعینہم، تو دیکھتا ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مما عرفوا من الحق، کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا اور وہ پہچان کر بول پڑے، یقولون، وہ کہہ پڑے، بول پڑے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، اللہ میں لکھ دے، مع الشاہدین، اللہ کے پاک پیغمبر کی حقانیت کے شہادت دینے والوں میں، توحید کی شہادت دینے والوں میں، حق کی شہادت دینے والوں میں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ہمیں کیا ہوا، ہم کیوں اللہ پر ایمان نہ لائیں، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو ہمارے پاس حق آ چکا ہے اللہ کے رسول کی صورت میں اور قرآن مجید کی صورت میں، ہم اس حق پر کیوں نہ ایمان لے آئیں۔ وَنَطْمَعُ، اور ہمیں امید ہے، اَن يُدْخِلَنَا، یہ کہ داخل کرے گا ہمیں ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ کریم بھی ان کو بدلہ دے گا، بما قالوا، انہوں نے جو حق کا اقرار کیا اور ایمان لے آئے، اللہ کس چیز کا بدلہ دے گا؟ فرمایا جنات، باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہوا کرتا ہے احسان کرنے والوں کا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جیسے مکہ والے، والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ۔ جی 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 بالکل۔ اللہ، یہ آج آپ کو چھٹی دے رہے ہیں تاکہ کل کے درس کے لیے تیار ہو کر آئیں، کل حدیث کا درس ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ اپنا فضل، اپنا کرم نصیب فرما، یا اللہ ہمیں نیک اور صالحین کی صحبت نصیب فرما، یا اللہ ہدایت پر قائم دائم رکھ، یا اللہ خاتمہ خیر پر فرما، یا اللہ حق کو حق دکھا اور پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما، باطل کو باطل دکھا اور بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مسلمانوں پر لعنت کی